الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہیں۔ یا ہم نے عرض کیا کہ اس امت وسطہ سے مراد ہم یقیناً نہیں ہیں، امت محمدی تو ہم ہیں، لیکن یہ امت وسط ہم اس لیے نہیں ہیں کہ امت وسط نے گواہ بننا ہے تمام لوگوں پر گواہ بننا ہمارے بس میں نہیں ہے، اس لیے آپ ہمارے جتنے بھی فضائل پیش کریں یہ آیت ہمارے لیے نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعَ الرَّسُولَ۔ یہ جو جس قبلے کی طرف آپ نے پہلے رخ کیا ہوا تھا یہ اس لیے تھا تاکہ پتہ چلے کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون رسول کی اتباع سے پھر جاتا ہے۔ اچھا، اگر ہم اس کو ابھی آئیں گے امت وسط ہم بتائیں گے کون ہے، لیکن اگر ایک دفعہ پہلے ترجمہ کر چکے ہیں میرے خیال میں اس کا، نہیں باہر ایک دفعہ اور کر لیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، یہ جو قبلے جس پہ پہلے تھے بیت المقدس کی طرف جب تھے تو یہ دیکھنے کے لیے کہ کون رسول کی اتباع پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یہ یہود نہیں ہیں، کیونکہ یہود تو سرے سے پیروی نہیں کر رہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ یہود رسالت مآب کے ساتھ آگے ہوں اور پھر قبلہ تبدیل ہونے کی وجہ سے الٹے پاؤں پھر گئے ہوں۔ تو یہ یہود کے علاوہ یہود صفت لوگ جو رسالت مآب کے ساتھ موجود ہیں ان کی بات ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ بہت دشوار حکم تھا، بہت بھاری حکم تھا، لیکن کن پر نہیں ہے یہ بھاری؟ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ ابھی پھر لوگوں کو یہ سوال پیدا ہوا کہ جو پھر ہم نے گزشتہ نمازیں پڑھی تھیں ان کا کیا ہوگا؟ خدا فرما رہا ہے کہ تمہارا ایمان ضائع نہیں ہوگا، تمہیں پچھلی نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ رؤوف و رحیم ہے۔ یہاں ہم نے کہا کہ اس امت وسط سے مراد ہم نہیں ہیں، امت وسط سے مراد وہ ہیں جو گواہی دے سکیں۔ گواہی کون دے گا قیامت کے دن؟ ہم نے کہا ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری زبانیں گواہی دیں گی۔ اور وہ پھر کیسے ہوں گے؟ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، سورہ ہود۔ جو اشہاد ہوں گے، جو گواہی دینے والے ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ انہوں نے خدا پر جھوٹ باندھا تھا، یعنی ان کے دل کے احوال سے یہ واقف ہیں گواہ۔ یہ امت وسط جو ہیں وہ لوگوں کے دلوں کے احوال سے بھی آگاہ ہیں۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، کیوں؟ یہ تو سچی قسمیں کھا رہے ہیں اور کہ ہم نے بالکل صحیح کیا ہے، عمل بھی ان کا ظاہراً صحیح ہے، لیکن ان کو کس چیز پہ پکڑا جائے گا؟ ان کے دلوں کی وجہ سے پکڑا جائے گا۔ دل میں ایمان ہے یا ایمان نہیں ہے، اس کی گواہی کس نے دینی ہے؟ امت وسط نے۔ بس اس امت وسط کو ایسا ہونا چاہیے جو ان تمام چیزوں پر آگاہ ہو۔ اگر آگاہی نہیں ہے تو وہ امت وسط نہیں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، لا يكون شهداء على الناس الا الائمة والرسل، شہداء لوگوں پر گواہ نہیں ہوں گے مگر ائمہ اور رسول۔ فاما الامہ، جو امت ہے، ہم لوگ ہیں، فإنه غير جائز ان
یستشہدہ اللہ علی الناس وفیہم من لا تجوز شہادتہ فی الدنیا علی حزمت بقل. رہ گئے امت یعنی ہم لوگ، تو ہم لوگوں میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کی شہادت ساکھ کی ایک گٹھی پر بھی نہیں چلتی. ہم سبزی کے بارے میں بھی شہادت نہیں دے سکتے کہ یہ پیور ہے یا پیور نہیں ہے، یہ آرگینک ہے یا آرگینک نہیں ہے، یہ کس چیز سے رنگ کر کے آپ کے سامنے لا کے دے دیا ہے، یہ نیچرل ہے. ہمیں سبزی کے بارے میں بھی ہم کوئی شہادت نہیں دے سکتے ہم چیر اسد کے ناس کے بارے میں شہادت دے سکیں. یہ ہم نہیں ہیں. جب ہم نہیں ہیں تو ائمہ ہیں اور رسول ہیں. نحن الامۃ الوسطیٰ، امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں نحن الامۃ الوسطیٰ ونحن شہداء اللہ علی خلقہ. اب ہمیں یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا. یہ ساری شروع ہے، یہی سارا چل رہا ہے حضرت ابراہیم کا. حضرت ابراہیم کو جب امامت دی تو حضرت ابراہیم نے کہا من ذریتی، میری ذریت میں سے بھی اور پھر میری ذریت میں سے ایک امت مسلمہ بنا. وہ جو امت مسلمہ ہے، وہ جو امت وسط ہے، وہ اس کے لیے کہا کہ یہ دیکھیں ہم نے امت وسط بنا دیا. کس میں سے؟ جعلناکم. کم کون ہے؟ ذریت ابراہیم. بات ذریت ابراہیم کی چل رہی. ہم نے ذریت ابراہیم میں امت وسط بنایا ہے، اور یہ امت وسط شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہ ہوں گے، اور رسول سب پر گواہ ہوں گے. یہ ابھی کے صورتحال. ہمارے پاس روایات بھی اس میں بہت زیادہ ہیں، آیات بھی بہت زیادہ ہیں. یہ صرف روایات کے حد تک نہیں ہیں، آیات بھی ہیں. جیسے ہم نے ایک دو آیتیں پیش بھی کی ہیں کہ ہر امت کو اٹھایا جائے گا اور اس کے اعمال کی گواہی اس کے رسول سے مانگی جائے گی. اس کے بعد پھر خود رسول سے بھی کہا جائے گا تیرے عمل پر بھی کوئی گواہ ہے یا نہیں ہے. خود عیسیٰ، موسیٰ، یعقوب، اسحاق، ان سب سے بھی کہا جائے گا کہ تم اپنے اعمال پر بھی کوئی گواہ لاؤ. وہ کیا کہیں گے کہ ہمارے اعمال پر رسالت مآب گواہ ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین. ٹھیک، رسالت مآب آ کر گواہی دیں گے. آپ کہتے ہیں رسالت مآب تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. ابھی بھی رسالت مآب موجود نہیں ہے، دنیا میں نہیں ہے. خوب رسالت مآب کا ظاہری وجود ابھی نہیں ہے، ٹھیک، لیکن نور محمدی شروع سے تھا یا نہیں تھا؟ اول ما خلق اللہ نوری. وہ حقیقت، وہ وجود ہے، اور وہ وجود شروع سے تھا. یعنی اول ما خلق اللہ نور، شروع سے مراد پہلی مخلوق. ٹھیک، اور وہ مخلوق ابھی بھی ہے، اور ابھی بھی ہمارے اوپر گواہ ہے. ٹھیک، اس میں پھر مراتب ہیں. ہر امت کے لیے اس کا امام، اس امام کے اوپر رسول. ٹھیک، خوب یہ اچھی خبر ہے، بری خبر ہے؟ جی جی، اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک، مومنین کے لیے اچھی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ ہمیں اگر یہی پتہ رہے، دیکھیں ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اس میں شک نہیں. ٹھیک، لیکن خدا کی مہربانی کی وجہ سے کہیں، اس کی رحمت کی وجہ سے کہیں، جو بھی ہم تھوڑے سے خدا کی نسبت جسارت کر جاتے ہیں، گناہ کر جاتے ہیں. ہمیں اگر اس کے بعد پتہ ہو کہ نہیں جی صرف خدا نہیں دیکھ رہا، خدا کے بعد خدا کا رسول بھی گواہ ہے، اس کا امام بھی گواہ ہے، تو وہ آدمی جو ایک بچے کے ہونے کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا، بہت ہی کوئی فاسق ہو اس کی بات نہیں کر رہا، عام جو مومنین ہیں، اگر کوئی بچہ بھی ساتھ ہو تو پھر گناہ نہیں کرتا، اس بچے سے حیا کرتا ہے. ٹھیک، لیکن اگر اس کو یہ پتہ ہو کہ اس بچہ نہیں بلکہ امام اور رسول اور خدا یہ سب میرے ساتھ موجود ہیں، گواہ ہیں کا مطلب ہے یہ میرے ساتھ موجود ہیں، ٹھیک، وہ پھر گناہ نہیں کرتا. ایک دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی کام کر رہے ہوں اور ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہوں تو ہمیں طاقت ملتی ہے.
کچھ بھی نہ کریں. ٹھیک ہے, آپ کی فیملی ہے, فیملی کے بزرگ ہیں, وہ دعا دے رہے ہوں, آپ کی والدہ ہو وہ آپ کو دعا دے رہی ہے, وہی کافی ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں, یہ لوگ بھی میرے ساتھ ہیں, انہوں نے کرنا کیا ہے؟ انہوں نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن آپ کو ایک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, ایک حمایت, ایک چیز فیل ہوتی ہے کہ آپ کے پاس آپ کے پشت پر کچھ لوگ ہیں. ٹھیک, اگر آپ کو ائمہ اور رسول کا پتہ ہو کہ وہ آپ کے پشت پر ہیں, آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ مطلب آپ کے پشت پر ہیں, اور اگر آپ اچھا کر رہے ہیں تو آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں, ہے یا نہیں؟ ٹھیک, ماں کی دعا سے ہم اتنی انرجی لے لیتے ہیں, تو انبیاء کی دعا سے, وہ بھی رسالت مآب کی دعا سے اور امام زمانہ کی دعا سے ہمیں کتنی انرجی ملنی چاہیے. وما جعلنا القبلۃ, بات کر چکے ہیں, التی کنت علیہا, یہ جو جس قبلے پہ تھا یہ صرف تمہیں آزمانے کے لیے تھا, یہ دیکھنے کے لیے تھا کہ اللہ کے حکم پر چلتے ہیں جیسا حکم اللہ کا آئے, یا اپنی جاہلانہ روایات انہیں عزیز ہیں, قومی تعصبات انہیں عزیز ہیں. ٹھیک, جاہلانہ روایات کے مطابق وہ بیت المقدس کی طرف ہی تھے پہلے تمام ادیان, اہل کتاب سارے, خوب وہیں رہیں گے. ٹھیک, یا قومی تعصبات کی نظر ہو جائیں گے, یا گروہی ترجیحات کے وہ دیں گے. ایک چیز جو انسان نے شروع سے سنا ہوا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, دیکھا ہوا ہوتا ہے, اس کو کرنا آسان ہوتا ہے. یہ بہت سے ریچولز جو مذاہب میں ہیں, جو اس مکتب مذہب والا ہے اس کو فیل نہیں ہوتا, وہ بہت آسانی سے کرتا ہے. جو اس سے باہر ہوتا ہے وہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے, یہ انسان یہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک, یعنی اچھا خاصا سمجھدار آدمی, مثلا وہ پرائم منسٹر ہے ایک بہت بڑی نیشن کا, انڈیا کا, سب کچھ ہے, آخر میں ایک بدھ کے سامنے جا کے جھک رہا ہے, یا گائے کے سامنے جا کے جھک رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اس کی عقل کو کیا ہو گیا, اس کو اتنا بھی کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ گائے کے سامنے جھک رہا ہے, گائے کی پرستش کر رہا ہے. ٹھیک, کیونکہ جو بچپن سے اس نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس کے وہ پیچھے چل پڑتا ہے اندھی تقلید کے طور پہ. وہ سوچتا بھی نہیں, اور باقی جگہوں پہ وہ بہت سوچ رہا ہوگا, وہ مفکر ہوگا, سب کچھ ہوگا, لیکن یہاں وہ نہیں سوچتا, اسی پہ چلتا ہے. اس سے ہٹانے کی کوشش کریں تو وہ پھر نہیں ہٹتا, وہ پھر اس کو اپنی جاہلانہ روایات جو ہیں وہ زیادہ عزیز ہوتی ہیں, اپنی قومی تعصبات عزیز ہوتی ہیں, اپنے وہ ریچولز جو اس نے بچپن سے کیے ہیں وہ عزیز ہوتے ہیں. یہاں یہ دیکھنا تھا کہ کون ایسے ہیں اور کون وہ ہیں جو اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے ہیں اور اپنی انا اور اپنی قبیلہ, قوم, فلان روایات ان سب کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے کہا یہ تبدیلی قبلہ, یہ تبدیلی امامت ہے. یہ جو وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ, یہودیوں نے تو اپنا قبلہ تبدیل نہیں کیا, مسلمانوں نے تبدیل کیا. ان کے لیے اتنا سخت ہونا کیسے سمجھ میں نہیں آ رہا, بھئی کیوں اتنا سخت ہو گیا. اگر آج ہمیں کہا جائے, خود خدا کی طرف سے آگے کہا جائے کہ اب آپ نے اس طرف رخ نہیں کرنا ہے, ابھی ہمیں یہ قبلہ بنتا ہے, آپ نے یہ ادھر رخ کرنا ہے, ہمارے لیے کیا مشکل پیش آئے گی. ہمیں تو کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے اگر ہم مومن ہیں, امر بھی خدا کی طرف سے آیا ہے. یہ مشکل ساری اسی لیے پیش آ رہی ہے کہ یہ امامت تبدیل ہو رہی ہے, اور یہ جو امامت تبدیل ہو کے ذریت اسماعیل میں آ رہی ہے, یہ مسلمانوں کو بھی قبول نہیں ہے, بہت سو کو, الا علی الذین ھدی اللہ, جو ہدایت پر ہے انہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے, جو ہدایت پر نہیں ہے ان کے لیے یہ بھی بہت زیادہ مشکل ہے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, یہ ہم بیان کر چکے کہ اگر آپ عمل کریں تو آپ کا عمل ضائع نہیں ہوتا, آپ کا ایمان, لیضیع ایمانکم کہا, ایمان ضائع نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, الایمان عمل کلہ, ایمان جو ہے وہ کیا ہے, سارا کا سارا عمل ہے. یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی. الایمان عمل کلہ والقول بعض ذلک العمل, کہ ایمان جو ہے وہ سارا کا سارا عمل سے عبارت ہے,
قول جو ہے وہ بھی عمل کا ایک حصہ ہے، وہ خود بھی عمل ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں ایمان اگر ہے ہمارا تو ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، ایمان عمل کو ہی کہتے ہیں۔ یہاں پر جو ایمان ضائع نہیں ہوگا، انہوں نے جو نمازیں پڑھی تھی ان کی بات ہو رہی ہے، ایمان سارا کا سارا عمل ہے۔ وَقَدْ نَرَى تَقَلُّبُ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ اچھا، ابھی ہم 2-4 آیتیں آگے یہی قبلے کی تبدیلی کی طرف ہی رہیں گے۔ یہ جو قبلے کی تبدیلی ہے، اس میں یہ آیت کہ ہم نے آپ کو دیکھا، قد نرى تقلب وجہ کا، کہ آپ کا جو چہرہ ہے وہ مڑتا ہے کس کی طرف؟ سما کی طرف، آسمان کی طرف۔ ٹھیک، یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے یہ قرآن کی زبانی، کہ یہاں رسالت مآب نے آسمان کی طرف دیکھا اور خدا نے آسمان کی طرف دیکھنے میں ان کی نظروں میں جو دعا کہیں یا خواہش کہیں یا آرزو کہیں اس کو پڑھا، اس کو پڑھ کے اس کو جو دل میں تھا رسالت مآب کے زبان پہ آنے سے پہلے پورا کر دیا۔ ہم نے آپ کے چہرے انور کو دیکھا کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم نے آپ کو کیا دے دیا؟ وہ قبلہ دے دیا جو آپ کو چاہیے۔ ٹھیک، باقی جو انبیاء ہیں، حضرت موسیٰ خدا سے مناجات کرتا ہے، کہتا ہے جی میں اکیلا نہیں جا سکتا، دشمن یہ لوگ میرے دشمن ہو گئے ہیں، میرے ساتھ ہارون کو بھیجیں، میری زبان میں لکنت ہے، ایک لسٹ ہے پوری۔ وہ سب کہنے کے بعد، وہ سب سننے کے بعد اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ معلوم تو خدا کو پہلے بھی تھا نا کہ موسیٰ کے دل میں کیا ہے، اس کے دل میں آنے سے پہلے بھی موسیٰ کی مشکلات خدا کو معلوم تھی۔ ٹھیک، لیکن وہاں ان خواہشات کو کہیں یا ان ضروریات کو کہیں، اس کو پورا نہیں کیا جاتا جب تک زبان پر نہ آئے۔ ہم میں سے بھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے دل میں ہے، خدا ہمارے دل کے حال سے آگاہ ہے۔ خدا آپ کے دل کے حال سے آگاہ ہے، لیکن آپ کا دل اس قابل نہیں ہے، آپ کی زبان بھی اس قابل نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی زبان سے مانگ بھی لیں، اس زبان نے اتنی گناہ کیے ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس زبان سے ادا ہوئے دعا خدا قبول کرے، لیکن یہ خدا کا کرم ہے کہ وہ قبول کرتا ہے۔ تو آپ یہ انتظار، تو یہ توقع تو نہیں رکھنی چاہیے نا کہ ہمارا دل کس کی طرح ہو جائے، رسالت مآب کے دل کی طرح ہو جائے، کہ اگر ان کے دل میں جو چیز آئے وہ پوری کر دی جائے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف پھیر دیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں کہیں بھی ہو آپ مسجد الحرام کی طرف اپنا منہ کریں، نئے قبلے کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ اچھا، مسئلہ کن کو تھا؟ اہل کتاب کو تھا، یہودیوں کو مسئلہ تھا، عیسائیوں کو مسئلہ تھا، کیونکہ وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ ان کو پہلے سے پتہ ہے، ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم، انہیں پہلے سے کیسے پتہ تھا؟ ان کو پہلے سے ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھے گا، 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ ان کو پہلے سے معلوم تھا، اس کی نشانیوں میں سے یہ بات پہلے سے لکھی ہوئی تھی۔ ان کے لیے یہ نہیں تھا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، خدا غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو آپ کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر کیوں رسالت مآب کی یہ خواہش تھی کہ قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہو؟ اس میں بہت سی چیزیں ہیں، اس میں ایک یہودیوں کا طنز کرنا بھی ہے کہ اگر آپ کا دین
نیا دین ہے اور ہمارا دین نسخ ہو گیا ہے، منسوخ ہو گیا ہے، تو پھر آپ کا قبلہ بھی نیا ہونا چاہیے. آپ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ دوسرا، خود خانہ کعبہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا تعمیر کردہ ہے، آپ کے آباء و اجداد کی بنائی ہوئی جگہ ہے، اور بیت اللہ ہے وغیرہ وغیرہ. یہ جب حکم آتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس وقت حضرت نماز پڑھ رہے ہیں. جب وہ نماز پڑھ رہے تھے اس وقت خانہ کعبہ آپ کے پشت پر تھا. اب ایک شمال میں ہے، ایک جنوب میں ہے، بیت المقدس شمال میں اور کعبہ جنوب میں، یا اس کا برعکس مجھے وہ نہیں ہے لکھا ہوا ہے میرے پاس، بہرحال جو بھی فرق نہیں کرتا. آپ بیت المقدس اس طرف ہے یا ہماری ڈائریکشن کے حساب سے، جب کعبہ ادھر ہے تو بیت المقدس اس طرف ہے. آپ پشت پہ کعبہ نماز پڑھ رہے تھے. نماز کے دوران آپ کو حکم آیا کہ کیا کریں؟ قبلہ چینج کریں. جب قبلہ چینج کیا تو پھر کیا ہوا؟ بالکل آپ اس طرف آ گئے. جب بالکل اس طرف آ گئے ہیں تو پھر جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے وہ آپ کے سامنے آ گئے. ٹھیک، ان سب کو بھی وہاں سے ہٹایا گیا، موو کیا گیا. ٹھیک، کہ یہ سب یہاں سے ادھر آئیں اور یہاں سے پھر قبلہ کی طرف نماز پڑھ، یعنی کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. یہاں روایات میں ہے کہ جو بھی مرد اور عورتیں نماز پڑھ رہی تھیں ان سب کو موو کیا گیا. تو بس خواتین اور مرد دونوں کا نماز پڑھنا ایک جماعت میں وہ شروع سے تھا، حضرت کی اپنی سنت تھی. ٹھیک، وہ اب ہم نے ان کو بہت زیادہ سیگریگیشن کر لی اور نماز میں آنے سے ہی منع کر دیا. ابھی پھر آہستہ آہستہ دوبارہ وہ شروع ہو گیا. دوسرا، اگر رسول آپ پیچھے رہیں، یہ لوگ آگے رہیں، نماز پڑھیں، کیا رستہ؟ جی، امام کو ہمیشہ آگے ہونا چاہیے. آج کل کوئی نماز ایسی ہوتی ہے جس میں امام آگے نہ ہو؟ جی، کعبہ میں جو نماز ہوتی ہے، جی لیڈ کہاں کر رہا ہوتا ہے؟ وہ سامنے سے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. جیسے میں ادھر سے لیڈ کر رہا ہوں، ادھر سے وہ میرے جو پیچھے پڑھ رہا ہے وہ وہاں کھڑا ہوا ہے. کعبے یوں جب راؤنڈ چکر لگ جاتا ہے، ادھر جو پیچھے والے ہیں ان کو تو میں لیڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ آگے والوں کو تو میں لیڈ نہیں کر رہا ہوں، وہ تو میرے سامنے کھڑے ہیں. جی، ایسا کیوں ہوا؟ وہ بہت سی چیزیں ہوئی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. یہ پہلے نہیں تھا، یہ ابھی ریسنٹ ہسٹری میں ہو، لیکن جب سے ہم نے آنکھیں کھولی ہم ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ اچھا لگتا ہے. پتہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں. ٹھیک، جو ہم پہلے نہیں کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ سب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو کسی نے سوچا بھی نہیں، سب وہی کام کر رہے ہیں. ٹھیک، بدلیں تو پھر ان کو مشکل پیش آتی ہے. ٹھیک، خانہ کعبہ میں بھی ابھی یہ ریسنٹ ہسٹری میں ہوا ہے، آل سعود کے بعد ہوا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے. اس سے پہلے 4 نمازیں ہوتی تھیں، چاروں ڈائریکشنز میں امام کھڑا ہوتا تھا، اس کے پیچھے جماعت کھڑی ہوتی تھی، وہاں نماز ہوتی تھی، کیونکہ امام کو آگے ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا امام کو پیچھے چھوڑ دیں، ہم آگے نکل جائیں. ٹھیک. دوسرا، یہ جو مسجدوں میں کارپیٹ آئے ہیں، اور ہم کارپیٹ کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، اس کو سجدہ گاہ بھی نہیں رکھتے ہیں، کوئی اور جو وہ ہے. ٹھیک، کارپیٹ کے اوپر سجدہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک، ابھی مسلمان جو ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ پتھر کیوں رکھتے ہیں. ٹھیک، پوچھنا ان سے چاہیے تھا کہ آپ کارپیٹ پہ کیسے سجدہ کرتے ہیں. ٹھیک، اسی جو وہ ہے آپ کا یہ بن باز، جو ان کا سعودیہ کا پہلا والا مفتی تھا، جب شروع میں کارپیٹ آئے ہیں تو اس وقت انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا کہ ان کی کارپیٹ کے اوپر سجدہ کرنے والے کافر ہیں.
کیونکہ پہلے نہیں ہوا کرتا تھا. پہلے مسجدوں میں یا چٹائی ہوتی تھی یا فرش ہوتا تھا یا مٹی ہوتی تھی, ان سب پہ سجدہ ہو سکتا تھا. کارپیٹ تو پہلے نہیں ہوتے تھے. ٹھیک, جب یہ پھر کارپیٹ اور یہ چیزیں آنا شروع ہوئی تو اس وقت ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا, لیکن پھر آہستہ آہستہ جب روٹین میں شامل ہو گیا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں. جائز نہیں تھا نا سجدہ, جو ہے جو شروع سے مسلمان سجدہ کرتے آئے تھے. ٹھیک, ابھی مسئلہ یہ ہے ہم نے وہ کرنا ہے جو رسول خدا نے کیا ہے. رسول خدا نے کارپیٹ پہ سجدہ کیا ہے؟ نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. اس زمانے میں یا مٹی پہ ڈائریکٹ سجدہ ہوتا تھا, یعنی یہ نظام نہیں تھا, وہ مٹی کو صاف کرتے تھے وہی مسجد بن جاتی تھی. اس پہ اگر بہت زیادہ لگژری ہو جائے تو چٹائی وہاں بچ جاتی تھی, حصیر, وہ بھی اس کی ہوتی ہیں, کھجور کی ہوتی ہیں, اس پہ بھی سجدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ آپ لگژری میں چلے جائیں تو پتھر بچھا لیتے تھے, اس پہ بھی سجدہ ہو سکتا ہے. انہی چیزوں پہ سجدہ ہوتا تھا اور یہی سارا پہلے سے چلا آ رہا تھا. ٹھیک, ان روایتوں کو چھوڑ دیں جو کہتے ہیں کہ سجدہ صرف ان چیزوں پہ ہوتا ہے, اس کو چھوڑ بھی دیں تو سجدہ سارا انہی پہ ہوتا تھا. یہ کارپیٹ جب ایجاد ہوا ہے تب اس کے اوپر سجدہ ہونا شروع ہوا ہے. اس سے پہلے تو یہ کپڑے بڑے مشکل سے انسان کو پہننے کو ملتے تھے. اس کے قالین ہونا اور اس کے کارپیٹ ہونا اور ان کو بچھا کے ان کے اوپر سجدہ کرنا اور عبادت کرنے کا تو تصور تھا ہی نہیں. ان کی زندگیوں میں بھی اسی طرح تھا, ان کی زندگیوں میں بھی کوئی کارپیٹ وغیرہ نہیں تھا. ٹھیک, ہم باہر نکل گئے اپنے اس سے. خواب یہ اسی سے کہ یہ بڑا مشکل تھا, پتہ نہیں کہاں سے ہم یہاں چلے گئے تھے. چلیے ہم کہاں تھے, کہاں تک پہنچ گئے؟ ہاں ٹھیک, ہاں ٹھیک, ہاں وہ وہاں سے فولوا وجہک شطر المسجد الحرام. ٹھیک, آپ کا رخ تبدیل کرایا گیا. وہ رخ جب تبدیل کرایا گیا تو پھر کیسے ہوا؟ اس تبدیلی کے رسالت میں آپ بھی انتظار میں تھے, یہ جو بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے. کیونکہ جب اہل کتاب کو پتا ہے تو رسول خدا کو بھی پتا تھا یا نہیں پتا تھا؟ ٹھیک ہے, رسول خدا کو بھی پتا تھا. رسول خدا پر جب وحی نازل ہوئی رسول خدا کو پتا تھا کہ یہ جبرائیل ہے یا نہیں؟ پتہ نہیں تھا. جو کہانیاں ہمیں دی جاتی ہیں وہ یہ کہ رسول خدا کو پتا نہیں چلا. وہ آ کے کس نے بتایا؟ ورقہ بن نوفل کے پاس. ٹھیک, اس کو پتا تھا کیونکہ وہ اہل کتاب تھا. ٹھیک, رسول خدا کیونکہ امی ہیں, نعوذ باللہ ان پڑھ جاہل جس کو کچھ پتہ نہیں ہے, ٹھیک, اس لیے ان کو پتہ نہیں. یہ کہانی ہے. ابھی ہم پڑھ کے آئیں کہ رسول کس پر شہید ہے؟ تمام انبیاء پر, شروع سے تمام ناس پر. کون ہے؟ امت وسط. امت وسط پر کون ہے؟ رسول خدا, جو سب پر گواہ ہے. وہ اپنے اوپر گواہ نہ ہو کہ یہ جو آیا تھا یہ جبرائیل تھا یا کیا تھا, پتہ نہیں چلا مجھے. یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ایسا رسول نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو مقدمے کو پڑھیں آپ تفسیر کے, وہاں اس کو پورا بیان کیا گیا ہے اچھی طرح کہ وحی کو کیسے انسان لیتا ہے. اور یہ ظاہری صرف کانوں سے نہیں سنتا, ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہے, اس کو اپنے پورے وجود سے درک کرتا ہے. جس چیز کو انسان نے اپنے پورے وجود سے درک کیا ہو اس کے بارے میں شک نہیں ہو سکتا. جس کے بارے میں شک ہو وہ ایک آدمی کے کہنے سے وحی نہیں بن سکتی ہے. اگر رسالت میں جو وحی دریافت کرتے ہیں اس میں انہیں شک ہو اور کسی ایک کے یا دو کے یا 10 کے کہنے سے بھی ان کا شک یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ وحی سرے سے ہے ہی نہیں. خوب رسول کو بھی حضرت کو بھی انتظار تھا اور وہ اسی لیے وہ دیکھتے تھے, اور ان کا پسندیدہ قبلہ بھی کعبہ تھا. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ. نیکسٹ آیت کہ اگر آپ دے دیں الذین اوتوا الکتاب, اہل کتاب کو, یہود و نصارہ کو, بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتِهِ,
جتنی بھی آپ نے آیتیں جو بھی نشانیاں وہ مانگے سب کچھ لا کے کھول کے ان کو دے دیں، وہ پھر بھی آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے اس لیے نہیں کر رہے، اگر پتہ نہیں ہے اس لیے نہیں کر رہے ہوتے تو آپ انہیں بتا دیتے تو وہ کر لیتے، آپ کے قبلے کی طرف آ جاتے۔ انہیں بہت اچھی طرح پتہ ہے، اس کے باوجود وہ آپ کے قبلے کی طرف نہیں آ رہے۔ وما انت بتابع قبلتهم، وہ تو آپ کی طرف نہیں آ رہے، آپ جتنی مرضی ان کو اللہ کی نشانیاں دکھا دیں، آیات اور دلائل دے دیں، آپ بھی ان کے قبلے کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ کا قبلہ حق ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ وما بعضهم بتابع قبلة بعض، کچھ جو ہیں دوسرے کے قبلے کے اتباع نہیں کرتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بہت غور سے سنیے گا، یہ کیا ہے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ پیروی کریں، کیا ہے ترجمہ؟ اگر آپ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگیں، لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگیں، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جبکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ قبلہ خدا کی طرف سے ابھی کعبہ ہے، اسے چھوڑ کر آپ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنا شروع کریں، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، کون ظالموں میں سے ہو جائے گا؟ کس سے خطاب ہے؟ رسالت مآب سے۔ کوئی ٹائٹل، کوئی چیز آپ کو نہیں بچا سکتی، ٹھیک، آپ کو فالو کرنا پڑے گا جو کہا جا رہا ہے، جو حکم آ رہا ہے۔ قبلہ آپ کو یہ پسند ہے، ابھی یہ تو رسالت میں آپ کا پسندیدہ قبلہ کی طرف آئے، جو کہا جا رہا ہے وہ کریں، اگر وہ نہ کریں دوسرا کریں تو وہ خواہشات کی پیروی ہے، پھر وہ بھی اپنی خواہشات نہیں ہے، شیطان کی خواہشات ہے، دوسروں کی گمراہ لوگوں کی خواہشات ہے، ان کی خواہشات کی اگر پیروی کریں تو پھر آپ کن میں سے ہو جائیں گے؟ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ یہ بہت سخت ہے نہیں آیت، اور ان کی خواہشات کی پیروی، اگر اس کو آپ اس کے ساتھ جوڑے رکھیں نا، یہ تبدیلی امامت ہے تو یہ زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ اگر صرف قبلے کی حد تک رہے، ہے قبلے کے بارے میں، یہ نہیں ہے آیتیں قبلہ کہہ رہی ہیں اور کچھ نہیں کہہ رہی، امامت نہیں کہہ رہی ہیں، قبلہ ہی کہہ رہی ہیں، لیکن بات جنرلائز ہے کہ آپ اگر کسی اور کی خواہشات کی پیروی کریں اور آپ سے کہا جا رہا ہے بلغ، آپ کسی کی خواہش کی وجہ سے ابلاغ نہ کریں تو پھر کیا ہے؟ انک لمن الظالمین۔ رسالت مآب تو یقیناً ظالمین میں سے نہیں ہیں، ٹھیک۔ پھر یہ کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، نزل القرآن بإیاک اعنی فاسمعی یا جار، کہ یہ قرآن میں کہہ تم سے رہا ہوں لیکن میرا مخاطب سنانا کس کو ہے؟ ہمسائے کو۔ ہمارے ہاں کے محاورے میں پتہ نہیں بیٹی کو کہا جاتا ہے بہو کو سنانے کے لیے، کیا ہے محاورہ وہ؟ سر دلبران در حدیث دیگران، فارسی والے اس طرح کہتے ہیں۔ یہ رسالت مآب خطاب ہیں لیکن کہا ہم لوگوں سے جا رہا ہے، امت سے کہا جا رہا ہے، لیکن رسول کے بارے میں اس چیزوں کا تصور ہی نہیں ہے، خطاب ہے ایک۔ دوسرا یہ کلام خدا ہے، کلام رسالت مآب نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کا اپنا کلام ہوتا تو وہ اپنے لیے ایسی بات نہ کرتا۔ اگر میں نے کتاب، اگر خود میں نے کتاب لکھی ہے تو اس میں اپنے آپ کو تو یہ نہیں کہوں گا کہ پھر میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا اگر میں نے یہ نہ کیا، اگر میں نے وہ نہ کی، ٹھیک۔ بس اسلامی قیادت، امامت یا قبلہ خواہشات کے برعکس اس کا مصدر کیا ہونا چاہیے؟ حق ہونا چاہیے۔ میری خواہشات کے مطابق امام نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ منسوب من اللہ ہونا چاہیے، جو بھی اللہ جسے بھی نصب کر دے اس کے سامنے مجھے سر تسلیم خام کرنا ہے۔ الذین
آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہاں پہلے بھی بتا چکے ہیں آپ کو کئی دفعہ. الذین آتیناہم الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، یعرفونہ، اسے جانتے ہیں. اب یہ ہو کچھ نے کہا ہے قبلہ، کچھ نے کہا ہے رسالت مآب. ٹھیک، یہ دونوں ہو سکتا ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن اور بہت سی روایات آیات کے مطابق یہ رسالت مآب ہے، جو وہاں بھی اسی مضمون کی تکرار ہوئی ہے. جو یہود ہیں، نصارہ ہیں، اہل کتاب ہیں، وہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو، ابنا کو جانتے ہیں. ٹھیک، اچھا آپ کہیں جی ان کو ہم نے دیکھا ہوا تو نہیں تھا، ان کی شکل بھی، ان کی فوٹو بھی تورات اور انجیل میں نہیں آئی، اس لیے ہم نہیں پہچان پا رہے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ بیٹے کو تو انسان نہ بھی دیکھا ہو، بہت عرصے کے بعد بھی دیکھے، اس کی قمیص کی خوشبو سے بھی پہچان لیتا ہے. بیٹے کو میں نے پہچانا، میں نے نہیں پہچانا کا سوال پیدا نہیں ہوتا. کوئی دوست ہو، عزیز ہو، دور کا ہو، اس کو کچھ عرصے بعد دیکھا ہو، پھر آپ کہہ سکتے ہیں میں نے آپ کے بارے میں سنا بہت تھا، فلان تھا، لیکن میں نے آپ کو نہیں پہچانا. بیٹے کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ میں نے پہچانا یا نہیں پہچانا. ٹھیک، یہ پہچانتے تھے، اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے. یعنی ان کے لیے کوئی شک نہیں تھا کہ آپ رسول ہیں، آخری رسول ہیں، اور آپ اللہ کی طرف سے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. ان میں سے ایک فریق حق کو چھپاتا ہے، اس کو جاننے کے بعد بھی. الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. حق جو ہے وہ آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے، لہٰذا آپ اس حق میں شک کرنے والوں میں، شک و تردد کرنے والوں میں سے نہ بنیں. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس سمت اس نے منہ کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، ہر شخص کا لیے اپنا ایک قبلہ ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. ٹھیک ہے، خیرات، نیکیوں کی طرف سبقت کرو. اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. تم لوگ جہاں کہیں بھی ہوگے، ایک دن تو اللہ تم سب کو جمع کر دے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ٹھیک، اچھا ہر قوم کا، ہر شخص کا، لکل، ہر شخص کا، وجہتن ایک سمت ہے، قبلہ ہے، ڈائریکشن ہے، ہوا مولیہا جس طرف اس نے رخ کیا ہوا ہے. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف لپکو، جلدی کرو. نیکی کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ نہیں، ہر کسی کا اپنا قبلہ ہے، وہ تو ہے. نیکی کی طرف لپکو. اب کیوں قبلے کی بات ہو رہی ہے اور آپ نے بھی یہی سمجھا کہ قبلے کی طرف لپکو. قبلے کی طرف ہم کیسے لپکیں گے؟ نماز. ٹھیک ہے نا، قبلے کی بات ہو رہی ہے اور قبلے کے ساتھ اگر نیکی کی بات ہو تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ ہے عام، صرف نماز نہیں ہے. دوبارہ بتا دیں کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ اس خیرات سے مراد صرف نماز ہے کہ صرف نماز پڑھو، نہیں، ساری نیکیاں ہیں. ٹھیک، لیکن کیونکہ اس کے ساتھ آ رہی ہیں اس لیے اس کے ساتھ جاتا ہے. سب سے پہلے جو نیکی آتی ہے وہ نماز کی آتی ہے کہ آپ نماز کے لیے جلدی کرو. وَأَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. جہاں کہیں بھی ہے تمہیں سب کو جمع کر دے گا. پھر یہ نہیں گیا. ٹھیک ہے، یہ ایک دم قیامت کے در سے آگے درمیان میں نا، جمع قیامت کے دن ہمیں جمع کیا جائے گا. ٹھیک، پھر یہ قیامت درمیان میں سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیوں آیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پر قادر، ہم سب کو جمع کر سکتا ہے. روایات میں ہے اس اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا کہ اللہ انصار امام کو جہاں بھی ہوں گے ان کو جمع کر دے گا. ٹھیک، یہ حل ہو گئی آیت. اینما تکونوا یأتی بکم، تم جہاں کہیں بھی ہو، اگر تم نے اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کر لی ہے کہ تم انصار امام زمان میں سے ہو سکتے ہو، تو اگر تمہاری موت بھی آ جائے تو تمہیں دوبارہ جمع کر لیا جائے گا. تم دنیا کے جس بھی حصے میں ہو وہاں سے تمہیں جمع کر لیا جائے گا. یہ واضح ہے؟
ٹھیک، جہاں بھی ہو وہاں سے جمع ہو کے انصار امام میں آ جاؤ گے. فاستبقوا الخیرات کیا ہوا پھر؟ امامت. تم جہاں بھی ہو انصار امام میں اگر ہونے کی صلاحیت رکھتے ہو، قابلیت رکھتے ہو، تمہیں جمع کر لیا جائے گا. تم پھر اس خیر کی طرف، اس امامت کی طرف، ولایت کی طرف جلدی کرو، لب کو تمسک کرو. ٹھیک، وہ پھر قبلہ کیا ہو گیا؟ ہر شخص کا اپنا قبلہ ہے. ٹھیک ہے، ہر شخص کا اپنا امام ہے. ٹھیک، ہم نے تبدیلی قبلہ کہا، یہ تبدیلی امامت ہے. وہاں سے شروع کر کے اگر آئیں تو پھر یہ سارا اس طرح حل ہو جاتا ہے. رہ گیا کہ یہ جو اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، روایت میں ہے کہ یہ انصار امام مہدی کا ذکر ہے، ان کو جمع کیا جائے گا. یہ تفسیر نہیں ہے اس کی، یہ اس کی تطبیق ہے. تفسیر اور تطبیق میں فرق ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کی تفسیر تو یہ ہے کہ آپ کو جمع کر لیا جائے گا. ٹھیک، اب کہاں کہاں جمع ہوگا؟ ایک قیامت کے جمع ہوگا، یہ بھی تطبیق ہے. ایک انصار امام مہدی جمع ہوں گے، یہ بھی ایک تطبیق ہے. ٹھیک، بس تطبیق اور تفسیر میں فرق ہے. جیسے ہم نے وہی خیرات کے لیے کہا فاستبقوا الخیرات، یہ نماز ہے، یہ اس کی تطبیق ہے، یہ اس کی تفسیر نہیں ہے. تفسیر کیا ہے؟ نیکیوں کی طرف جلدی کرو، جلدی جلدی نیکیاں کر لو. ٹھیک ہے، تمہارے پاس وقت کم ہے، اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے نیکی کرو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. ٹھیک، یہ بہت اہم ہے. صرف قبلہ ہوتا تو اتنا اہم نہ ہوتا کہ دوبارہ بار بار یہی بات ہو رہی ہے. ابھی پچھلی 3-4 آیتوں سے ہم یہی کر رہے ہیں کہ قبلہ کیا ہے، اس کی طرف شطر مسجد الحرام کی طرف، قبلے کی طرف رخ کر لو. حیث ما ومن حیث خرجت فول، اگر آپ جہاں کہیں بھی نکلیں. مدینے میں تو آپ کو رسول خدا کو پھیر دیا گیا. جبرائیل نے آ کے روایت میں ہے شانوں سے پکڑ کر قبلے کی طرف پھیرا. اب منافقین اور باقیوں کا یہ مسئلہ تھا کہ یہ صرف مسجد حرام، مسجد نبوی کے لیے یہ حکم ہے، یہ صرف مدینہ کے لیے حکم ہے. کہا نہیں، یہ صرف مدینہ کے لیے نہیں ہے. من حیث خرجت، جہاں بھی جاؤ، کہیں بھی نکلو، فول وجهک شطر المسجد الحرام، آپ کا قبلہ مسجد حرام ہی رہے گا. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ اللہ کی طرف سے حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ کر رہے ہیں. اگر کوئی بیت اللہ کی طرف نماز نہیں پڑھ رہا ہے، مدینے سے باہر جا کے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے، تو خدا اس کے اعمال سے بھی واقف ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، یہ تو میں نے پڑھ لیا نا. اس کے بعد لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل، حجت نہ ہو. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. تم جہاں بھی جاؤ، مدینے میں بھی، مدینے سے باہر بھی، قبلہ تمہارا ہمیشہ کیا ہونا چاہیے؟ کعبہ ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ ہو لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت، کوئی دلیل نہ ہو. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ ہمیشہ تمہارے خلاف کچھ نہ کچھ بولتے رہیں گے. ان کی دلیلیں ختم نہیں ہوں گی، بہانے ہیں، وہ دلیلیں نہیں ہیں. ان کی باتوں سے فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ نعمتی علیکم، یہ میں نے قبلہ کیوں تبدیل کیا ہے؟ تاکہ میں اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دوں. لعلکم تہتدون، شاید تم ہدایت پا جاؤ. ٹھیک، اچھا، یہ جو تحویل قبلہ ہے اس کے لیے کوئی کتنی آیتیں میں نے گنی نہیں، یعنی کتنی آیتوں سے تحویل قبلہ چل رہا ہے؟ 4-5 سے زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اس میں سے سارا تحویل قبلہ چل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو یہودیت اور نصرانیت کا وہ تھا، تانے دیتے تھے، ان کا جواب دینا تھا، اس حوالے سے بھی وہ تھا.
دوسرا مسلمانوں کو دلیل چاہیے تھی، کیونکہ وہ تنگ کرتے تھے کہ آپ کیوں رخ کر رہے ہیں، دلیل بھی محکم چاہیے تھی، اس لیے بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ دلیل محکم ہو جائے۔ رہ گیا کہ یہ نعمت کو کیا کرنا ہے، تمہارے اوپر تمام کرنا ہے، اور ہدایت تمہیں دینی ہے، اور ہدایت اور نعمت تمام کرنے کے لیے قبلہ تبدیل کر رہے ہیں، ٹھیک، قبلہ تبدیل کیا جا رہا ہے، اور قبلہ تبدیل کر کے آپ کو حجت دیا جا رہا ہے، فلا تخشوہم واخشونی۔ یہ پہلے کہیں آیا ہے؟ پہلے سے مراد ابھی تو نہیں آیا سورہ بقرہ میں یہاں تک، ٹھیک، قرآن میں اور جگہ آیا ہے فلا تخشوہم واخشونی اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، ٹھیک، فلا تخشوہم واخشونی، جی الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت یاد ہے؟ اس سے یہی آیت ہے نا، اس کا پہلے والا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک، الیوم قدیر کے دن، یئس الذین کفروا عن دینکم، ٹھیک ہے نا، یہ کفار جو ہیں وہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، ٹھیک، مایوس ہو گئے، ان کے پاس اب کوئی دلیل نہیں ہے، ساری دلیل کس کے پاس ہے؟ تمہارے پاس ہے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ساری دلیل تمہارے پاس آ گئی ہے، اس لیے جو کافر ہیں وہ مایوس ہو گئے ہیں۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، غدیر میں بھی ہے، ادھر بھی ہے، ٹھیک ہے، ان سے نہ ڈرو، اب ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہے، خاموش ہو پھر بھی نہیں ہوں گے، ٹھیک، حجت نہیں ہے لیکن خاموش بھی نہیں ہوں گے، ان کی بکواسات سے نہ ڈرو، ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہے، ان سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو، ٹھیک، کیوں یہ قبلہ کیوں تبدیل کیا جا رہا تھا؟ لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دوں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تاکہ میں نعمت تمام کر دوں، غدیر میں کہا میں نے نعمت تمام کر دی، ٹھیک، ورضیت لکم الاسلام دینا، ٹھیک، یہ دوبارہ ہمیں بتایا یہ قبلہ در حقیقت کیا ہے؟ تبدیلی امامت ہے، بیت المقدس سے نکال کر یہاں جو لایا جا رہا ہے، یہ امامت کو ذریت اسماعیل میں دیا جا رہا ہے، اور ذریت کو جب ہم دیں کس میں؟ امامت کو اگر ذریت اسماعیل میں دیں تو خوف تو ہے، دوسروں کو برا لگے گا اور وہ بہت باتیں بھی کریں گے، لا تخشوہم، ان سے نہیں ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ یہ میں کیوں قبلہ تبدیل کر رہا ہوں؟ یہ مقدمہ ہے اس امامت کا جس کے ذریعے میں نے تمہارے اوپر نعمتوں کو تمام کرنا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اور جیسے یہ تمام نعمتیں ہیں، اسی طرح ارسلنا فیکم رسولا، ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے رسول بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، یزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، ہر وہ چیز جو تم نہیں جانتے تھے اس کی تمہیں تعلیم دی گئی۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، ٹھیک، بس مجھے یاد کرو، یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو، تکفرون نہ کرو۔ اس آیت کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، کہاں؟ جب ہم نے شروع میں کیا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بنی اسرائیل سے کہا کہ میری نعمتیں یاد کرو، یہاں کہا مجھے یاد کرو، یہ ہمارا شرف ہے، ٹھیک۔
ارسلنا فیکم رسولا منکم، ایک تو یہ ہے کہ رسول خود ہم میں سے بھیجا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، رسولوں میں خود ان میں سے رسول بھیجا تاکہ اتمام حجت ہو جائے. اتمام حجت ہونے کے بعد انا ارسلنا الیکم رسولا، پھر تم میں سے نہیں، مقام جہاں منت گزاری کرنی ہے وہاں پر یہ ہے کہ ہم نے رسول تم میں سے بھیجا ہے. لیکن اگر جہاں اتمام حجت ہم نے رسول بھیج دیا، اب خبردار خلاف نہیں کرنا. ارسلنا الیکم رسولا. خوب کام کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا. پہلا کام یہ ہے کہ آیات کی تلاوت، آیات اور احکام کا بیان. ٹھیک، ہم نے آیات تلاوت قرآن، ہم نے کہا تلاوت قرآن صرف پڑھنا نہیں ہے، وہ بات ہو چکی ہے. ٹھیک، اس کو دوبارہ نہیں کریں گے. وَيُزَكِّيكُمْ، اس کے بعد تزکیہ ہے. تزکیہ سے مراد یہ ہے کہ انسان کو فکری عملی خبائث سے پاک کر کے اسے ارتفاع دینا، معراج دینا، یہ اس کا تزکیہ ہے. اس کا جو تعلق ہے مادی چیزوں سے، قبائلی چیزوں سے، ظاہری چیزوں سے اور نسلی چیزوں سے، ان انفرادی اجتماعی جو تعلقات ہیں، ان تعلقات کو چھوڑ کر اسے خدا سے اس کا تعلق استوار کرنا تزکیہ ہے. ٹھیک، تاکہ وہ کیا کر سکے، اس خدائی پیغام کو اور خدائی نور کو اور خدا کی اس محبت کو اپنے دل میں سما سکے اور وہ زندگی کر سکے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ اور رسول جو دعوت دے رہا ہے اس چیز کی جو تجھے زندگی بخشتی ہیں، حیات آفرین جو تعلیمات ہیں، ان پر لبیک کہو. ٹھیک، یہ تزکیہ اگر ہوگا تو یہ لبیک کہے گا دل. اگر دل وہ ہو، مردہ ہو یا سنگ دل ہو یا پتھر ہو، تو پھر اس تزکیے پر جواب نہیں دے گا، حیات آفرین باتوں کا جواب نہیں دے گا. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. ٹھیک، کتاب ہم اس پہ تھوڑی بہت بات کر چکے ہیں. کتاب پھر جب اگر آپ قرآن کی تلاوت سے علم قرآن پہ آ جاتے ہیں، پھر اس میں آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. الحمدللہ آپ لوگوں کے توفیق کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں، داد دیتا ہوں، اور آپ لوگوں نے جس محنت سے یہ کوشش کی اور آپ لوگوں کے حوصلے اور اخلاص اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی کوئی تھوڑی سی ہمت ملی اور ہم یہاں آ سکے، اور خدا انشاءاللہ قبول کرے اور ہمیں ان لوگوں میں سے شامل کرے جو کتاب کی تعلیم حاصل کرنے والوں میں سے ہیں. کتاب اور پھر حکمت کیا ہے، حدیث ہے، اس میں پھر ہم بات کریں گے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تھکے تو نہیں ہے نا؟ ٹھیک، بس یہ آخری آیت ہے. ٹھیک، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. جو یہ فا ہے، فا تفریق ہے، کسی چیز کے نتیجے میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی تک جتنی نعمات آپ کو دی گئی ہیں، یہ جو ساری باتیں، اصل کہا گیا نعمات کس کو دی گئی ہیں؟ بنی اسرائیل کو. وہ سب یہ بتانے کے لیے تھا اس سے کہیں زیادہ نعمت ہم نے امت محمد کو دی. ٹھیک، وہ اس کے اہل ثابت نہیں ہوئے، ہم نے اس سے بہت بڑھ کر آپ کو دیا. اس کتاب سے بہت بہتر کتاب دی، ان کے انبیاء سے بہت بہتر نبی دیا، ان کے ائمہ سے بہت بہتر، ان اوصیاء سے بہت بہتر وصی دیے. ٹھیک، ان کے قبلے سے بھی بہتر آپ کو قبلہ دے دیا. ٹھیک، یہ تمام نعمتیں جس میں ہمیں کوئی چیز جتائی نہیں گئی ہے کہ ہم نے آپ کو کیا کیا دیا ہے، ہمیں صرف اشاروں میں بتایا گیا ہے. ٹھیک، جب یہ سب پتہ چل گیا کہ ہم اتنی زیادہ نعمات میں ہیں، فَاذْكُرُونِي. ٹھیک، تمہیں کتاب دی ہے، تمہیں تزکیہ دیا ہے، تمہیں قبلہ دیا ہے، تمہیں یہ تمام کتابیں جو گزشتہ ہیں وہ سب بھی تمہاری ہیں، ہمارا سب پہ ایمان ہے. ٹھیک، اور یہ سارا جو کچھ ہوا ہے یہ سب مقدمہ تھا. یہ جتنے مذاہب تھے، جتنے پیغمبر آئے تھے، جتنی کتابیں آئی تھیں، یہ سب مقدمہ تھا. ذیل مقدمہ تم ہو، یہ سب تمہارے لیے ہو رہا تھا. ٹھیک، جب یہ سب تمہارے لیے ہو رہا تھا اور یہاں تک پہنچا کر بہترین چیز میں نے تمہیں دی ہے، تو فَاذْكُرُونِي.
ٹھیک، میرا ذکر کرو. میرا ذکر اب پھر ان نعمات کا ذکر نہیں ہے. دیا میں نے تمہیں ساری نعمات دے دی، جو پہلے کسی کو نہیں دی تھی وہ بھی میں نے تمہیں دے دیا. اب تم میرا ذکر کرو، جواب میں تمہارا ذکر کروں گا. ٹھیک. ہم نے کیسے ذکر کرنا ہے اور خدا کیسے ذکر کرے گا؟ ہمارے ایک ذکر لفظی ہے. ٹھیک، یہ تسبیح و تحلیل وغیرہ جو ہم کرتے ہیں یہ ذکر لفظی ہے. ذکر لفظی کافی ہے؟ نہیں. پھر ذکر عملی ہے، ہمیں اطاعت بھی کرنی، نماز اور روزہ اور یہ سب ہم ابھی ذکر کی حالت میں ہیں. ٹھیک. پھر ذکر قلبی ہے. اس ذکر لفظی اور ذکر عملی سے ذکر قلبی حاصل ہوتا ہے کہ قلب ہمیشہ خدا کو حاضر اور ناظر پائے اور دل میں ہمیشہ خدا کی محبت ہو. ٹھیک. وہ خدا جس نے اپنی محبت کا اظہار کیا ان تمام نعمات کو دے کر، ہمیں کتاب دے کر، ہمیں رسول دے کے، ہمیں اہل بیت دے کر اس نے اپنی نعمات کا اظہار کیا. اس نے اپنی محبت کا اظہار، خدا کی طرف سے محبت کا اظہار کیا ہوگا؟ نعمات دے کر. ہماری طرف سے محبت کا اظہار کیا ہوگا؟ عبادت کر کے. ٹھیک. بس فذکرونی، مجھے میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو. یاد کرنے کے لیے ذکر لفظی چاہیے، ذکر عملی چاہیے. ذکر لفظی اور ذکر عملی سے ذکر قلبی پیدا ہوگا اور ہمیں ذکر قلبی تک پہنچنا ہوگا. استوحش علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. جب شیطان نے ان پہ قابو پا لیا تو انہیں ذکر خدا بلا دیا. ٹھیک. نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے خدا کو فراموش کر دیا، خدا نے انہیں فراموش کر دیا. اور جسے خدا فراموش کرے اس کا کوئی حال نہیں. فاذکرونی اذکرکم. ٹھیک. تم مجھے یاد کرو بندگی کے ذریعے، میں تمہیں یاد کروں گا. یعنی میں اپنے لطف اور کرم اور احسان سے ایسی ربوبیت کے مظاہر تمہیں دکھاؤں گا کہ تم اسی عالم ملک میں رہتے ہوئے ملکوت کی سیر کر لو گے. یہ ذکر خدا ہے. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. ٹھیک. میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو. شکر کل نعمت الورع عما حرم اللہ علیک. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہر نعمت کا شکر یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے بچے جو اللہ نے اس پر حرام کی ہوئی ہے. اس شکر کا خدا کو کیا فائدہ ہوگا کہ وہ ہمیں شکر کا حکم دے رہا ہے. 1 منٹ میرے پاس ہے، وہ بھی جو میں 4 منٹ لیٹ آیا ہوں وہ میں لے رہا ہوں. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. سورہ لقمان. جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے، خدا کا شکر نہیں کر رہا ہے وہ اپنا شکر کر رہا ہے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. خدا بڑا قدردان ہے. اگر تم شکر کرو گے تو خدا بھی شاکر ہے. خدا کا شاکر ہونا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ تمہارے شکر کی قدردانی کرے گا. اس شکر کی قدردانی میں تجھے اور عنایت کرے گا اور عطا کرے گا. اس شکر کا فائدہ ہمیں ہے. تخلقوا باخلاق اللہ. جب اللہ شاکر ہے تو اللہ کے اخلاق کو ہم نے بھی اپنانا ہے، ہمیں یہ حکم ہے اور اس کے نتیجے میں ہمیں شاکر رہنا پڑے گا. ہم اگر شاکر رہتے ہیں اور شکر کرتے ہیں اور خوش رہتے ہیں، یہ ہماری دنیاوی زندگی کے لیے بہت مفید ہے، اخروی زندگی کے لیے بھی بہت مفید ہے. دنیا میں بھی ہماری زندگی انتہائی خوبصورت ہو جائے گی اگر ہم شاکر ہوں. جو چیز جہاں جیسے ملے اس پر ہم خدا کا شکر کریں. اس لیے کہ ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہے، ہمارا کوئی حق نہیں ہے، ہمیں کوئی چیز ہمیں ملنی ہی نہیں چاہیے تھی. جو ملا ہے وہ اس پہ ہمیں شکر کرنا چاہیے، کفران نہیں کرنا چاہیے، کفر نہیں کرنا چاہیے. خدا سے دعا ہے انشاءاللہ خدا ہمیں شاکرین میں قرار دے. والحمدللہ رب العالمین.